ناظرین کرام، 17,000 SMS موصول ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے حج ادا کیے۔ صحیح جواب ہے 1 حج، اور 17,000 SMS جو صحیح جواب ہمیں ملے، 17,000 صحیح جوابات ہیں۔ ان 17,000 صحیح جوابات میں قرعہ اندازی کے بعد جو صاحب منتخب ہوئے ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ان کا نام ہے جمیل الدین صاحب۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب اپنے ٹی وی کی آواز اگر بند کر لیں آپ، تاکہ ہم بات کر سکیں۔ جی جمیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو جمیل الدین صاحب آپ کو۔ جی جی بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ آپ کا حج کے لیے بلاوا آ گیا ہے، اور اب کچھ تھوڑی فارمیلٹیز ہیں جو ویزے کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو خود ہی ٹیکل کریں گے، اور آپ کے لیے ٹکٹ، آپ کے لیے وہاں سارا انتظام ہماری طرف سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو اگلے برس اگر زندگی رہی تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو جمیل صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، دوسرے سوال کا جواب بڑا مشکل تھا، اور وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو جواب دینا تھا، اور بہت ہی کم لوگ جواب دے پائے ہیں۔ بہت ساری SMS آئی ہیں، یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن صرف 3 جواب درست اس میں موصول ہوئے تھے، جن میں سے ایک صاحب قرآن اندازی کے بعد جیتے ہیں، جن کا نام شاہزیب ہے۔ شاہزیب صفدر ان کا نام ہے، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ جمیل الدین صاحب کا تعلق کراچی سے تھا، اور شاہزیب صفدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ میں نے سوال ہی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اور جو حج ادا کیا، اس وقت آپ کا حلق کس نے کیا تھا؟ کس خوش نصیب کو یہ سعادت ملی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق انہوں نے کیا؟ ان کا نام تھا حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحیح جواب دیا ہے شاہزیب صفدر نے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہزیب صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی شازیہ دیکھیں ہمارے لوگ نام تک صحیح نہیں بتاتے۔ شاہزیب صفدر، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خاتون نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں خاتون ہیں۔ جی میں نے کہا جی بہتر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو خاتون ہی ہوں گی۔ تو شازیہ صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو تھینک یو۔ تو آپ نے یہ اتنا مشکل جواب کیسے دے دیا آپ نے؟ جی یہ میں نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو صحیح بخاری آپ نے پڑھی ہے، اس کا مطلب ماشاء اللہ۔ جی جی حضرت محمد بن عبداللہ، بہت سارے جوابات شازیہ جو آئے، زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ ہمارے کالرز نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے جنہوں نے آپ کے بال جمع کیے تھے، اور 1-2 صحابی اور تھے جو آپ کے بال جمع کر رہے تھے، جن کو ہم منہ مبارک کہتے ہیں، لیکن جو آپ کے حلق کیا تھا وہ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تو اب آپ کی باقی جو فارمیلٹیز ہیں ہم اس کو جلد پورا کرتے ہیں، تو اگلے برس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی حج کی سعادت حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ہم دعا کی طرف۔ آئیے ہم سب بارگاہ عزتی میں، حضرت ابو بکر کی دعا کے بعد تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم وہ دعا کر سکیں، لیکن گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں، اور ناظرین کرام بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو دل میں جو بھی دعائیں ہیں جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہم سب اس دعا میں شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اپنی اپنی جائز مرادوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ بے شک خوش قسمت ہے مالک جنہیں تو نے میدان عرفات میں وقوف کی توفیق عطا فرمائی، اس میدان میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جسے تیرے حبیب کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ اے دونوں جہانوں کے پالنہار، تو نے انہیں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے، ان کے جان و مال کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ تیرے ہی حکم پر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور تیرے ہی حکم پر مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر نہ بلاتا مالک تو کسی کی کیا اوقات ہے کہ تیرے دربار میں حاضر ہو سکے۔ مولا، تیرے یہ گناہ گار بندے جو تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے ہی بھروسے پر دنیا کے کونے کونے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی لاج رکھ لے۔ اے مالک الملک،
یہ تیرے بندے جو تیری چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ، آج حاجیوں پر جو تیری خاص رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ان کے صدقے رحمت کے چند قطرے ہم گناہگاروں پر بھی برسا دیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے گناہوں میں لتڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا قبول فرمائے۔ اے غفور الرحیم، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے رب عظیم، طواف کعبہ کے دوران مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے غفار الذنوب، ملتزم سے چمٹ کر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے ستار العیوب، حجر اسود کو چوم کر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے خالق و مالک، مقام ابراہیم پر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے قاضی الحاجات، صفا و مروہ میں سعی کے دوران مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے حکیم و خبیر، منا و عرفات میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رؤوف و رحیم، مسجد نمرہ میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے علیم و خبیر، اب سے کچھ دیر بعد مزدلفہ میں مانگی جانے والی اپنی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے سمیع و بصیر، آب زمزم پیتے ہوئے مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رحیم و کریم، جبل رحمت پر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین، میزاب رحمت کے نیچے مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے غفور و شکور، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے ذوالجلال والاکرام، حرم پاک کی زیارت کو آنے والے زائرین کو اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت بار بار نصیب فرما، اور اس کی فیوز و برکات اور انوار و تجلیات سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے خالق و مالک، ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دے، ہمارے روئے روئے کو پاک و صاف فرما دے، ہمارے تمام داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے ہمارے پروردگار، آج خصوصیت کے ساتھ تیری طرف سے ندا آتی ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی سنوں، بس اے پروردگار ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تو ہماری سن لے۔ اے ارحم الراحمین، تیری طرف سے ہی یہ ندا آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، بس اے ارحم الراحمین ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے۔ اے ذوالجلال والاکرام، تیری طرف سے ہی ندا آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کرے کہ میں اسے پورا کر دوں، بس اے ذوالجلال ہم تجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، ہماری حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا مالک الملک، تیری طرف سے ہی ندا آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، اے مالک بس ہم تجھ سے رزق کا اور رزق میں فراوانی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں رزق اور اس میں فراوانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس مجمع کے منتشر ہونے سے پہلے اور ہاتھوں کے واپس لوٹنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے ہمارے اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمت و کرم سے ہمارے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کر۔ اے ہمارے اللہ، اے عزت و عظمت کے مالک، اے ہمیشہ قدرت اور اختیار رکھنے والے، اے سخت گیر اور زبردست قوت والے، اپنے حکم و ارادے کو فوراً پورا کرنے والے، ان کافروں اور مشرکوں پر لعنت اور اپنا غضب نازل فرما جو تجھ سے ہمارا تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے دل پتھر بن گئے، حیا، غیرت اور شرم کم ہو گئی، ہم میں ہر قسم کے گناہ پھیل گئے، ہم ہر طرف سے ان گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ملک، ہماری آبادیاں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اے رحیم و کریم، ہمیں اور تمام مسلمانوں کے ان دشمنوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ، ہماری ہدایت اور اصلاح فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہماری حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری دعاؤں کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے۔ یا رب کائنات، تو ہی ہر پریشان حال اور بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے بے پناہ قدرت و عظمت والے پروردگار، ہم کو دوسری قوموں کے لیے لقمہ تر نہ بنا، ہمیں وہ ایمانی قوت عطا کر جس سے ہمارے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت اور روب قائم رہے۔